رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 زیر مطالعہ ہے، اور اس کا جو پہلا حصہ ہے اس پر ہماری گفتگو ایک حد تک ہو گئی تھی پچھلی نشست میں، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ دنیا کی زندگی کے مختلف ادوار بیان کیے گئے، کہ جس میں ایک دور وہ ہے کہ جس میں بچہ کھیل میں مشغول رہتا ہے، پھر اگلا دور وہ ہے کہ کھیل کے ساتھ لذت بھی شامل ہو جاتی ہے، اس سے اگلا دور آرائش اور زیبائش اور زینت اور شوق پورے کرنے کا آ جاتا ہے، پھر اس سے اگلا دور وہ ہے کہ جب ایک دوسرے پر فخر کرنے کا معاملہ آ جاتا ہے، جس میں انسان مختلف نسب کی بنیاد پر، اپنی تعلیم کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی دولت کی بنیاد پر، اپنی حیثیت کی بنیاد پر دوسرے پر اپنی برتری ثابت کرتا ہے۔ پھر عمر کا آخری دور شروع ہو جاتا ہے جو بالعموم 40 سال کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اس دور میں انسان دولت کے پیچھے اور اولاد کے تحفظ کے لیے زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے، باقی ساری چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں۔ یہ جو بات بیان کی گئی ہے یہ عمومی طور پر بیان کی گئی ہے، یہ یہاں تک جو بات ہے یہ ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اب میں اگلی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو مختلف ادوار بیان کیے گئے ہیں یہ اس اعتبار سے بیان کیے گئے ہیں کہ بالعموم یوں ہوتا ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں فطری رجحان، اب یہاں فطرت کا مطلب روح کی فطرت نہیں ہے، ویسے انسان کی طبعی رجحان اس ایج میں اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بعض لوگوں کا اس سے مختلف استثناءات اس کے اندر ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کا زندگی کے کسی بھی عمر میں کھیل کود کی طرف رغبت نہ رہی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی کھیل کود کی طرف رغبت جو ہے نا 50 سال کی عمر کے بعد بھی نہ جائے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ بہرحال یہ ایکسیپشنل کیسز تو ہر جگہ پہ ہوتے ہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں کہ وہ کھیل میں اتنا مشغول ہوا کہ بڑی عمر میں بھی کھیل اس کے عادت کا حصہ بن گیا، وہ چھٹتا نہیں ہے اس سے۔ آپ نے وہ دیکھا ہوگا بڑے بڑے لوگ بھی کبڈی کھیلا کرتے تھے، بوڑھے ہو گئے لیکن کبڈی ان سے نہیں چھوٹ رہی۔ آج کل کرکٹ کا زور ہے تو جس سے جو ہے نا وہ ٹانگیں نہیں ہلتی لیکن بلہ پکڑ لیتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ تھوڑا چوکا چھکا میں بھی مار لوں، حالانکہ عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن وہ بچپن کی جو عادت بن گئی ہے وہ اب جان نہیں چھوڑ رہی۔ اسی معنی میں ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ ایک آدمی کی عمر تو 40 سال سے اوپر ہو گئی ہے لیکن بچپنا ابھی اس کے اندر سے نہیں گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40 سال کی عمر کو پہنچ کے بندے پہ پختگی آ جانی چاہیے کم از کم، لیکن یہ کہ بعض لوگوں کی اس کے بعد بھی وہ بچپنے والی عادت برقرار رہتی ہے۔ تو یہ ایک تو اس طرح کا استثناء ہو سکتا ہے، اور وہ کسی چیز کے بارے میں میں نے تو صرف ایک کھیل کی مثال دی ہے نا، ہو سکتا ہے ایک آدمی 40 سال کی عمر کے بعد بھی اس کے اندر سے جو ہے وہ زینت کا شوق نہ گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ بوڑھا ہو گیا ہو لیکن ابھی بھی وہ منہ اونچی رکھنے والی اور ناک بچانے والی بات اس کے اندر اسی طرح موجود ہو، اور یعنی عام طور پر یوں ہوتا ہے جیسے یہاں پہ بیان کیا گیا، لیکن اس سے مستثنیٰ لوگ ہو سکتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس سے ہٹ کر بھی ہمیں مل جاتے ہیں، اس سے یہ اصول نہیں ٹوٹتا۔ ایک تو یہ سمجھ لیجئے۔ دوسری بات جو اس میں سمجھنے کی ہے اور اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سمجھایا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا طبعی رجحان تو یہ ہوگا۔ اب اگر اس کے اندر ایمان آ گیا ہے اور اس کا یقین ہے اللہ کی ذات پر اور آخرت پر، اور یہ دنیا کی زندگی اس کے سامنے واقعی متاع الغرور ہے جیسے کہ آخر میں آیا ہے، تو پھر اپنے ان رجحانات کو اسے قابو کرنا ہوگا، انہیں سنبھالنا ہوگا، انہیں پکڑنا ہوگا، انہیں تھامنا ہوگا۔ یہ انسان کی کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کے اوپر اسے قابو پانا ہوگا۔ یعنی یہ اس کی کمزوری ہے کہ وہ زینت کی طرف اس کا شوق ہوگا، یہ اس کی کمزوری ہے کہ وہ ایک دوسرے پر حسب نسب یا کسی بھی بنیاد پر تفاخر کا مظاہرہ کرے، یہ اس کی کمزوری ہے، شارٹ کمنگ ہے کہ وہ مال و اولاد کی محبت میں گرفتار ہو جائے، یہ سب اس کی کمزوریاں ہیں، اور یہ کمزوریاں اس کے کردار کو کمزور کر دیتی ہیں، اس کی شخصیت کو کمزور کر دیتی ہیں، اس کی نفسیات کو کمزور کر دیتی ہیں۔ چنانچہ سورہ معارج میں یہ آیت نمبر 19، 20، 21 ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بہت تھڑ دلا، بڑا کمزور، بہت ہی جسے کہیں نا آپ بودا پیدا کیا گیا ہے، خلق ہلوعا۔ کیا کمزوری ہے اسے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے شر پہنچتا ہے تو یہ جزا کرتا ہے، یعنی روتا ہے، چلاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا،
جب اسے خیر پہنچتی ہے تو یہ اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتا ہے، یعنی اب وہ دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کا نہیں سوچتا، یہ چاہتا ہے میرے ہی پاس رہ جائے۔ اب یہاں شر اور خیر کے لفظ کو لے لیجئے، شر اور خیر کیا ہے؟ یہاں جس چیز کو شر اور خیر کہا گیا، اب اس کو اس کے ساتھ یہ جو مختلف زندگی کے مراحل ہیں نا، تو اس شر اور خیر بدلتا رہے گا۔ یہاں شر سے مطلب کیا ہے؟ تکلیف دینے والی شے، اور خیر سے مطلب کیا ہے؟ آسائش دینے، اطمینان، سکون دینے والی چیز۔ اب بچے کو جو ہے وہ کیا چیز اطمینان دے گی؟ وہ جب کھیل میں لگا ہوگا تو اسے اطمینان ہوگا، اور کیا شے اسے تکلیف دے گی؟ جو اسے کھیل سے روک دے گا وہ شے اسے تکلیف، یعنی اس سطح پر اس کا شر اور خیر یہ ہوگا۔ ذرا جو بڑا ہو گیا، جس کی زینت کا مسئلہ ہے، اب اگر خدا نخواستہ اس کے اپنے جو بھی ہابیز ہیں، جو اس کے مشغلے ہیں، ان کی راہ میں اگر آپ رکاوٹ بنیں گے تو اس کے لیے شر ہے، یا جو بھی رکاوٹیں بیچ میں آ گئی، جو حسرتیں وہ جو پوری نہیں ہو رہی، تو وہ ایک غم اور اندوہ میں مبتلا ہو جائے گا، اور یہی گویا اس کا شر ہے۔ اور اگر وہ ساری سہولتیں اسے میسر ہیں، وہ جب چاہے جدھر چاہے جو ہے وہ کھیلے کودے، ناچے گائے، موج میلہ مرضی مستی سب کچھ جو بھی کر سکے، تو یہ گویا اس کا خیر ہے، یہ اس سطح پہ اس کا خیر یہ بن جائے گا۔ اس سے آگے جب وہ جوانی کو پہنچ گیا، اور یا پختہ ذرا 25 سال سے اوپر کو ہو گیا، جوانی سے ذرا آگے نکل گیا، تو اب اس کا خیر و شر کا پیمانہ کچھ اور ہو جائے گا۔ مونچھ نیچی نہ ہو، مونچھ اونچی رہے، ناک جو ہے وہ سر بلند رہے، کہیں ناک کٹ نہ جائے۔ اب یعنی ناک کٹ گئی تو شر ہو گیا، اور یہ عزت بچی رہی اور عزت اونچی رہی اور سر فخر سے بلند رہا اور شملہ اونچا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر ہے، ستاں خیرے۔ آخری عمر میں جا کے وہ مال اگر ہاتھ سے نکل گیا تو شر ہے، اور مال اگر محفوظ رہا تو خیر ہے۔ تو یہ شر اور خیر یعنی اس کے ساتھ جب آپ جوڑ کے دیکھیں گے تو زندگی کے مختلف مراحل میں بدلتا رہے گا۔ اب یہ جو بندہ ہے جس کا یہ نقطہ نظر ہوگا، جیسے کہ عام ہوتا ہے دنیا میں، تو گویا اسے خیر پہنچے گا زندگی کے جس مرحلے پر جس کو کہ وہ خیر سمجھتا ہے، وہ خوش رہے گا، وہ مزے میں رہے گا، وہ اترائے گا بھی، وہ پھولے نہیں سمائے گا، وہ لوگوں کے سامنے پھول کے چلے گا۔ لیکن یہ کہ اگر اسے کوئی نقصان ہو جائے، یعنی اس کی رکاوٹ آ گئے، جو اس وقت کے اس کے شوق ہیں یا اس وقت کی اس کی جو پرائرٹیز ہیں، جو ترجیحات ہیں، ان کے اندر جب کوئی کمی آ جائے گی تو اب یہ جزا فضا کرے گا، اس کے آنسو نکل آئیں گے۔ جیسے بچے سے اس کا کھلونا چھین لیں تو وہ رونے لگ جاتا ہے، ایسے ہی بندہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد چھین لیں، تو اس کا کاروبار چھین لیں، تو اس کی نوکری چھین لیں، تو وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے گا، جیسے مظلوم روتا ہے اس طرح روئے گا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا جب کبھی جس کو وہ عزت سمجھ رہا ہوتا ہے، اس عزت پہ حرف آتا ہے، تب بھی بے ساختہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ بات میری سمجھ میں آئی نا؟ یہ جس کو کہا گیا انسان کمزور ہے، اس کے یہ شوق اسے کمزور کر دیتے ہیں۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے شر لگتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، کوئی اسے اذیت ملتی ہے، اس کی سمجھ کے مطابق اب وہ جزا فضا کرتا ہے۔ واذا مسہ الخیر منوعا، جب اسے کوئی خیر پہنچتی ہے تو روکنے والا بن جاتا ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیے، اگلی آیت کیا ہے؟ یعنی یہ 19 20 21 آیت ہوگی۔ 22 نمبر آیت کیا ہے؟ فرمایا الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ اب یہاں نمازی کا لفظ پتہ ہے کس کے قائم مقام ہے؟ ایمان کے قائم مقام ہے۔ جو ایمان والے ہیں نا، ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا۔ تو اب اس آیت کے ساتھ اسے جوڑ لیں کہ ایمان جب انسان کے اندر داخل ہو جائے گا تو یہ جو زندگی کے طبعی رجحانات ہیں، ان کے اوپر وہ قابو پانے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ اس کی جو کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو وہ گرفت میں لے سکے گا، ان کو اپنے حصار میں لے سکے گا، ان کے اوپر وہ قابو پا لے گا۔ اب اس کے اندر اتنی پختگی آ جائے گی کہ وہ ان کمزوریوں کی وجہ سے کمزور نہیں رہے گا، اب گویا وہ طاقتور ہو گیا، ایک طاقتور شخصیت وجود میں آ گئی۔ یہ نتیجہ نکلے گا اس ایمان کا اگر اس کے اندر ہو۔ اب وہ کمزور نہیں ہے، اب وہ طاقتور۔ لیکن یہاں جو ایمان ہے اس کا بہت جو ہے نا تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یہ ایمان صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ الا المصلین الذین فی صلاتہم الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں میں مداومت کرتے ہیں۔ پھر اگلی بات یہ آ گئی کہ والذین فی اموالہم حق معلوم، جن کے معلوم ہے ان کا حق جو دوسروں کا ان کے پاس ہے، یعنی کمزوروں کا، للسائل والمحروم، ان کا حق انہیں پتہ ہے، یہ ان تک پہنچانا ہے۔ والذین هم یصدقون بیوم الدین، جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔
والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، جو اپنے رب کے عذاب سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، ان عذاب ربہم غیر مامون، بے شک تیرے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے کوئی نچنت نہیں ہو سکتا۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اس کے کہ جو ان کی بیویاں ہیں اور جو ان کے ملک یمین ہے، اس پر ان کی کوئی ملامت نہیں ہے۔ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، جو شہادتیں قائم رکھتے ہیں، یعنی گواہی دینے میں کوئی پس و پیش نہیں کرتے۔ اور آخری بات پھر نماز کی آئی، والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وہ ایمان والے ہیں کہ جن کے اندر کمزوری نہیں پیدا ہوتی، جن کی شخصیت کے اندر پختگی پیدا ہوگی۔ الا المصلین کا یہاں مطلب یہ ساری صفات کے ساتھ ہے۔ تو اب جو بات یہاں پہ آئی تھی، یہ جو بیان کیا گیا کہ انسان کی زندگی اس کے یہ مراحل ہیں، کھیل ہیں، لہو ہے، اس سے اگلا مرحلہ آ گیا زینت ہے، تفاخر بینکم ہے، اور تکاثر فی الاموال والاولاد ہے۔ یہ جو اس کی زندگی کے 5 ادوار ہیں، یہ بدل جائیں گے اگر اس کے اندر ایمان آ جائے۔ اب آپ سوچئے ذرا عملاً دیکھیے، کوئی انسان جب وہ کھیل کے مرحلے میں، یعنی ابھی بچہ ہے، اس وقت اس میں یہ تبدیلی آ سکتی ہے، پختگی، یہ والی پختگی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی، کیونکہ ابھی تو وہ بچہ ہے، اسے ایمان تو ایک یقین کا نام ہے، ایمان ایک شعور کا نام ہے، ایمان ایک سوچ کا نام ہے، تو ابھی تو اس کو سوچوں کا پتہ ہی نہیں۔ اس سے آگے ایون جب زینت کا دور بھی ہے تو یہ بھی تو کھلنڈرے پن کا دور ہوتا ہے، اس میں کہاں کوئی بندہ سوچتا ہے؟ یہ سوچنے کی عمر کون سی ہے؟ ویسے تو آدمی یعنی تصورات اس کے قائم ہونے شروع ہو جاتے ہیں 11-12 سال کی عمر میں، یعنی ایبسٹریکٹ چیزوں کو، یعنی دیکھیے 2 قسم کے جو ہے نا وہ چیز ہوتی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ 4 کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جسم ہیں 4، کوئی بھی ہیں، کوئی باڈیز ہیں 4 ادھر رکھی ہوئی ہیں۔ اب بچے نے یہ 4 اور یہ 4 دونوں جمع کر کے 8 بتا دیا، یہ ایک کنکریٹ تھنکنگ ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ اس نے ان 4 کا صرف تصور کیا، موجود نہیں ہے، اور ان 4 کا بھی تصور کیا۔ یہ 2 تصورات جوڑ کے اس نے 8 نکال لیا۔ یہ کنسپچول تھنکنگ ہے، ایک درجے میں ہے، ابھی مکمل نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ ہم تو یوں رٹا دیتے ہیں نا، 4 × 4 8، وہ تو رٹا ہے، یہ اس کے پیچھے کوئی تھنکنگ پروسیس نہیں ہے۔ لیکن ایک بچہ اگر یوں کر کے، جیسے کہ اس نے 4 ٹافیاں جمع 4 ٹافیاں ہم اسے ہاتھ پہ رکھ کے بتاتے ہیں یہ 8 ہے، تو یہ اب اصل میں اس نے ایک کنکریٹ تھنکنگ ہے اس کی۔ اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ اس نے سوچ کے یہ سمجھ لیا کہ یہ 8 یوں بن جاتا ہے، 4 × 4 8 بن جاتا ہے۔ لیکن اگلا جو اس سے اگلا ایک چیز آتی ہے ایبسٹریکٹ تھنکنگ۔ وہ ایبسٹریکٹ تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک شے اس نے دیکھی ہی نہیں ہے، تخیل و تصور میں اس تک پہنچ کے اس کے بارے میں اس نے کوئی نتیجہ نکال لیا ہے۔ یہ ذرا ایکسٹریم لیول کی چیز ہے۔ تو اب دیکھیں، یہ جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، یہ تو ایبسٹریکٹ تھنکنگ کا تقاضا کرتا ہے۔ اندیکھے حقائق کو ماننے کا نام ایمان ہے نا۔ کسی نے جنت دیکھی، کسی نے آخرت دیکھی، کسی نے اللہ دیکھا، تو یہ یؤمنون بالغیب، وہ ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ غیب پہ۔ تو یہ تو اس دور میں، اگرچہ کہ میں نے بتایا کہ بچہ 12-13 سال کی عمر میں اس کا تھنکنگ پروسیس، یعنی یہ والا جو ایک طرح کی غیر جو چیزیں موجود نہیں ہیں ان کے تصور کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ ابھی وہ ایمان کی سطح تک آنا بڑی مشکل بات ہے۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا ماحول وہ ہے، ہم سارے مسلمان ہیں، بچپن ہی سے باتیں سنتے ہیں، کانوں میں اذان کہی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ایک درجے میں تو ایمان رہتا ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ رہتا ہے۔ لیکن جو یہاں جس کی بات ہو رہی ہے نا، یہ جو وہ الا المصلین، یہ والا درجہ ابھی حاصل نہیں ہوتا۔ ایون یہ بات سمجھ لیجئے کہ 20 22 24 سال کی عمر میں جا کے یعنی ایک بڑا شدید ایمان، اور جسے کہتے ہیں بڑے گہرا ایمان کی کیفیت انسان کو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن ابھی بھی وہ مطلوب نشان تک پہنچ گیا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید نے وہ اس عمر کی ایک وقت معین کیا ہے، بتایا ہے اور صاحب بتایا ہے کہ وہ عمر کون سی ہوتی ہے جب ایمان اس پختگی کو پہنچتا ہے۔ تو فرمایا فلما بلغ اشدہ، جب انسان اپنی پوری شدت کو پہنچتا ہے۔ اب آپ سوچئے انسان اپنی شدت کو کب پہنچتا ہے؟ جسمانی طور پر تو 18 سال 16 سال پوری شدت کو پہنچ جاتا ہے، یعنی جتنا انسان کی طاقت اس ایج میں ہوتی ہے، باقی کبھی وہ اسی لیے کہتے ہیں بالغ ہو گیا، تو یہ جسمانی بلوغت ہے۔
اس آیت میں اس بلوغت کا ذکر نہیں ہے، جسمانی شدت کو پہنچنے کا ذکر نہیں ہے۔ فلما بلغ اشدہ و بلغ 40 سنتن، یعنی وہ 40 سال کا ہو گیا۔ 40 سال میں تو ذرا بجائے جسمانی طور پر شدت کے کمزوری پیدا ہو چکی ہوتی ہے، لیکن یہ شدت ہے اس کی نفسیات کی پختگی کی، یعنی نفسیاتی طور پر وہ پختگی کو پہنچ جاتا ہے، جذبات کے اعتبار سے پختگی کو پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ جذبات کا لفظ جو میں نے استعمال کیا، تو آپ ایک لفظ استعمال کیا کرتے ہیں عام طور پہ، مغلوب الجذبات، مغلوب الغضب، مغلوب الجذبات، یہ کیا لفظ ہے؟ مغلوب الغضب وہ شخص جو اپنے غضب کے ہاتھوں مغلوب ہو گیا، غالب ہونا، چھا جانا، مغلوب ہو جانا، اس کے نیچے دب جانا۔ آپ کو اتنا غصہ چڑھا کہ آپ کی سوچ کو اس نے اپنے اندر دبا لیا، یہ ہے مغلوب الغضب۔ اور مغلوب الجذبات کہ جس کو کوئی بھی جذبہ، محبت کا جذبہ ہے، کھیل کا جذبہ ہے، زینت کا جذبہ ہے، دنیا کی جو ہے نا کوئی کشش ہے جس نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا، اس جذبے کی طرف وہ ایسا لپکا کہ اس کی عقل جو ہے وہ گھوڑے بیچ کے سو گئی، عقل کے اوپر چھا گیا وہ جذبہ، یہ مغلوب الجذبات شخص ہو گیا۔ قرآن مجید نے جس آدمی کو جاہل آدمی کہا وہ یہ، ایک آدمی عالم ہے، فاضل ہے، اس کے پاس بہت سارا علم ہے، وہ دنیا جہاں کی ڈگریاں ہیں اس کے پاس، لیکن جب غصہ آتا ہے تو وہ سب ایک عام آدمی بن جاتا ہے، اس وقت اس کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا ہے، یا کسی چیز کی طرف ایک دم لینا، یہ کرنا ہے، پھر کوئی دلیل اس پر کام نہیں کرتی، بالکل سم بکم عمی فہم لا یرجعون کی کیفیت ہو جاتی ہے، یا ختم اللہ علی قلوبہم کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہ جاہل آدمی ہے، کیونکہ یہ چیزوں کو عقلی طور پر پرکھنے کی جو ہے نا اس کیفیت میں عقلی طور پر پرکھنے سے محروم ہو جاتا ہے، یہ جاہل آدمی ہے۔ اس پر اس کی خواہش غالب آ گئی، اس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا گویا معبود بنا لیا ہے۔ اب یہ وہ شخص ہے مغلوب الجذبات، شخص جو جاہل ہے، بے شک وہ پڑھا لکھا ہو، بے شک وہ بہت ڈگریوں کا حامل ہو، لیکن جب اس پہ جذبات غالب آ جاتے ہیں تو وہ ہر عقل کی بات بھول جاتا ہے، یہ ایک جو ہے وہ یعنی آپ اسے جاہل آدمی کہہ سکیں گے۔ اب یہ جو 40 سال کا ہو گیا، فلما بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ، قرآن مجید کہتا ہے یہاں پہنچ کے اسے سمجھ آتی ہے اور وہ پکار اٹھتا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کی قدر کر سکوں جو تو نے میرے اوپر کی ہیں، ان کا شکر ادا کر سکوں، ان کا حق بجا لانے کی کوشش کر سکوں، وعلی والدیہ، اور جو تو نے میرے والدین پر نعمتیں کی ہیں ان کا میں حق ادا کر سکوں۔ تو اب اس کا مطلب ہے یہ عمر ہے کہ جس میں جا کے وہ والا ایمان پیدا ہوتا ہے، عام طور پر کسی کو پہلے بھی حاصل ہو سکتا ہے، کسی کو ہو سکتا ہے اس کے بھی بعد حاصل ہو، لیکن یہ پھر عمومی بات یہ ہے، قاعدہ کلیہ یوں سمجھ لیجئے یہ ہے، استثناءات اس میں سے ممکن ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ 40 سال کی عمر کو پہنچ کے آدمی اس کی یہ یعنی اس سطح تک اس کی عقل پہنچتی ہے کہ اب وہ اللہ کا صحیح معنی میں شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ اس سے پہلے یہ والی جو خواہشات جو یہاں پہ بیان ہوئی ہیں 1 2 3 4، یہ اس کے اندر غالب رہیں گی، اور اس بات کا امکان ہے کہ مثلاً دیکھیں ایک عمر میں دوسروں پر وہی جو تفاخر کی عمر ہے، فخر کرنا، ایک آدمی ہو سکتا ہے دولت کی وجہ سے فخر کرے، ایک آدمی ہو سکتا ہے نسب کی وجہ سے فخر کرے، ایک آدمی اپنے معاشرے میں جو اس کی حیثیت ہے، اسٹیٹس ہے، اس کی وجہ سے فخر کرے۔ اب میرے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نسب بھی بالفرض نہیں ہے، بالفرض میرے پاس کوئی ایسی ڈگری بھی نہیں ہے، بالفرض میری کوئی اور بنیاد نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر میں دوسروں کے اوپر اپنی ٹانگ رکھ سکوں کہ میں بھی کوئی بڑی چیز ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس عمر میں اپنی نیکی کی دونس جمانا شروع کر دوں، تو میں نیک اس جذبے کے تحت بن جاؤں، میں سمجھ یہ رہا ہوں کہ میں اللہ کے لیے نیک بناؤں۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے جذبہ اصلاً یہ ہو کہ میں دوسروں کے اوپر یہ اپنے جو ہے ایک جو میری ارج ہے نا، میری ایک اندر سے خواہش ہے کہ میں دوسروں کے اوپر اپنا آپ ثابت کروں کہ میں ان سے بہتر ہوں، تو اور تو کوئی ذریعہ نہیں، دولت میں وہ مجھ سے آگے، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حیثیت میں وہ مجھ سے آگے، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو عین ممکن ہے کہ میں نیکی کا لبادہ اوڑھ لوں کہ اس رستے سے میں ذرا ان سے آگے اپنے آپ کو دکھا دوں۔ تو سمجھ آئی؟ اصل میں بندے کا جا کے تو یہ جسے کہتے ہیں نا اس کا رستہ سیدھا ہوتا ہے یا اس کی سوچ پختہ ہوتی ہے، وہ 40 سال کی عمر وہاں جا کے پتہ چلے گا اور وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے قابل ہوگا۔ اب اسے جوڑ لیجئے، یعنی جب وہ یہاں پہ پہنچ گیا، اس کے بعد اصل میں تو وہ مسئلہ شروع ہوتا ہے کون سا؟ 40 سال کے بعد سب سے پوٹنٹ جو فیکٹر ہوگا وہ کون سا ہوگا؟
مال اور اولاد، ٹھیک ہے، مال کی کثرت، ڈھیروں وادیوں کی وادیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد. اب یہ دو چیزیں آ گئیں. تو اگر وہ ایمان وہاں پہ پہنچ گیا، یہاں اس کو کنٹرول کرنا ہے. اگر کنٹرول کر لیا تو اس کا مطلب ہے اس کو سمجھ بھی ہے، اس کا اندر ایمان بھی ہے، اس کو سمجھ بھی ہے. اور اگر وہ پھر اربوں بنے ویسے وہ ابھی تو ایک پتہ نہیں بات سچی ہے یا نہیں، کوئی ایک بڑے کوئی نیک آدمی ہے جو یہ بتایا کرتے تھے کہ دنیا لو لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو ان کے سنا ہے کہ کوئی 3 اکاؤنٹ فریز کیے گئے ہیں جن میں محض 49 ارب روپیہ تھا، کہ نا صرف 49 ارب روپیہ تھا. اب لوگ کہتے ہیں وہ جدی پشتی کھاتے پیتے لوگ تھے. ٹھیک ہے جی، تو 49 ارب ہو تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ اگر ایسی بات ہے تو وہ بتا دے نا، کیونکہ فریز اس لیے کیے گئے کہ ان سے پوچھا گیا کہ صاحب یہ کہاں سے لائے ہیں آپ نے؟ تو ان کی اگر کوئی سورس ہے جہاں سے وہ کما کے انہوں نے بنائے ہیں، وہ بتا دینا ان کو کہ ہم نے یہاں سے کمائے پائی. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میرے پیسے پاکستان میں 49 ارب رکھنا کوئی منع تو نہیں ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، 49 کھرب رکھ سکتے ہیں، لیکن حلال کے ہونے چاہیے نا. اگر وہ کرپشن کے نہیں ہیں تو پھر آپ بتائیں کہ میں نے یہ یہاں سے لیے ہیں، میرے یہ بنائے ہیں، یہ کاروبار کیا ہے، یہ ٹیکس دیا ہے، یہ میرے پیسے ہیں. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میرے پیسے ہیں. پھر جم کے کہنا. تو اس کے لیے کہیں دوڑ لگانے کی ضرورت تو نہیں ہوتی. تو فریز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں بتا سکے کہ ہم یہ پیسے کہاں سے کما کے لائیں. تو اب آپ سوچئے کہ اس عمر میں جا کے تو پھر کہانی کھلے گی نا کہ ایمان کتنا ہے. وہ دولت کے ساتھ ناپا جائے گا، اس کی حرص کے ساتھ ناپا جائے گا. یا کم از کم دوسروں کو چھوڑیں، اپنے آپ کو اگر دیکھنا ہو تو یہاں آ کے اس طرح دیکھا جائے گا کہ آپ اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. تو پہلی بات تو خیر یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ یہ جو زندگی کے مختلف ادوار بیان ہوئے، ایمان اگر ہے تو یہ اس کو کنٹرول کرنے کا نام ہے. ایمان اسے کنٹرول کرے گا. یہ عام طور پر یوں ہوتا ہے، مومن کے ساتھ یوں نہیں ہوتا. ہاں، مومن کو چوکنا رہنا چاہیے کہ اس ایج میں یہ ہوتا ہے. یہ جو میرے اندر اس وقت خواہش پیدا ہو رہی ہے، یہ کروں، یہ میری وہ کمزوری ہے جو میرے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، میں نے اس کو قابو کرنا ہے. یہ ایک طرح سے پہلے ہی چوکنا کر دیا گیا. تو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. اب اس کو سمجھایا بڑی سادہ سی مثال دے کے کہ یہ اصل میں تو جب آدمی زندگی کے جس مرحلے پہ ہوتا ہے اس وقت وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہی کل زندگی ہے. اگلے مرحلے کی سوچ ہی نہیں ہوتی. جوانی میں کب خیال آتا ہے کہ بوڑھا بھی ہونا ہے؟ وہ تو آج بابر باعش کوش کے عالم دوبارہ نیست والی بات ہوتی ہے. لہٰذا یہ بتایا کہ دیکھو زندگی کو سمجھ لو یہ ہے کیا. ایک ہمارا مشاہدہ ہے، روزمرہ کا مشاہدہ ہوتا ہے. مشاہدہ ہمارا یہ ہے کہ دن ہوتا ہے اور رات ہوتی ہے، اور دن اور رات یوں ہی چلتے رہتے ہیں اور ہم ان کے عادی ہو گئے. اگرچہ کہ ان دونوں میں اتنا بڑا تضاد ہے، ایک روشن ہے اور دوسرا بجھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ یہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں، یہ الٹ پلٹ کے آ رہی ہوتی ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ اسی طرح چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک بچے کو بھی سمجھ ہوتی ہے یہ دن کے بعد رات آئے گی اور رات کے بعد دن آئے گا، کیونکہ یہ بہت اس کا جو ہے نا ٹائم پیریڈ 24 گھنٹے ہے. 24 گھنٹے میں دن بھی آ جاتی ہے آ جاتا ہے اور رات بھی آ جاتی ہے. اس سے ذرا ایک بڑا سائیکل ہے. وہ سائیکل یہ ہے کہ ہماری فصلیں ہوتی ہیں. فصل کی بھی تو زندگی ہے، جیسے ہماری زندگی ہے ایسے فصل کی زندگی ہے. آپ نے گندم بوئی، وہ ذرا بڑی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پکتی ہے، آپ اسے کاٹ لیتے ہیں. تو بچے کو تو نہیں چلے، بچہ تو ابھی بچہ ہے، لیکن یہ کہ 10-12 سال کا بچہ اگر ہو یا جو لڑکپن میں، تو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا فصل بوئی ہے تو کٹے گی بھی. کسی کو یہ یقین تو نہیں ہوتا نا کہ اب بو دی ہے تو یہ بڑی ہی ہوتی رہے گی ہمیشہ کے لیے، نہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے یہ کٹتی ہے. اللہ نے وہ مثال دے دی کہ دیکھیں یہ تمہیں یہ زندگی اتنی بڑی نظر آتی ہے، ذرا اوپر چڑھ کے دیکھو نا، یہ اتنی ہی ہے جتنی تمہیں اپنی کھیتی نظر آتی ہے. فرمایا کمثل غیث، اس پوری زندگی کی مثال یوں ہی ہے جیسے کہ بارش برستی ہے، میں برستا ہے. اعجب الکفار نباتہ، اب بیچ میں ایک جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے کیونکہ میں اگلے جملے کا اگر ترجمہ کروں تو وہ یہ بنے گا کہ جو نبات ہے، نباتات جسے ہم کہتے ہیں، جو کھیتی اپجتی ہے، یعنی جو اس میں سبزہ لہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو ہے وہاں کا کفار، یہ کفار کس کو کہا ہے یہاں پہ؟
یہ وہ یعنی ہندو کفار نہیں، کاشتکار کو بھی جو ہے وہ کفار کہا. تو آجب الکفارا نباتہ، اس کھیتی کی جو نبات ہے یا نباتات ہیں یا جو اس کھیتی میں فصل اپجی ہے، وہ جو کاشتکار ہے اس کا دل لبھاتی ہے، اس کو بڑی جو ہے نا وہ پسند آتی ہے، راس آتی ہے. اب اس میں وقفہ کیا آ گیا، بیچ میں خالی جگہ کون سی ہے؟ یعنی اگر بارش نہ ہوتی تو کھیتی نہ اپجتی. تو بارش کے نتیجے میں وہ جو بیج تھا کھیتی کے اندر پڑا ہوا، اس کو نمو ملی ہے، تو نشو نما پا کے اب ایک اس کی سوئی نکلی، اور پھر تھوڑے دنوں میں اس کے اندر جو ہے نا لہلاٹ آ گئی. تو وہ جو نباتات ظاہر ہوئی ہے نا، وہ جو بیج باہر نکلا سوئی کی صورت میں، تو وہ جب آپ نے اگر وہ کی ہوگی بیجائی، تو بیجائی کے بعد چوتھے پانچویں دن جا کے بندہ دیکھنا نہیں شروع کر دیتا ہے وہ کچھ نکلا. جب نکلتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آجب الکفار نباتہ، تو وہ کاشتکار کتنا خوش ہو جاتا ہے، اس کو وہ نباتات جو ہے نا اسے راضی کر دیتی ہیں. یہ عجب کا لفظ عجیب سے بنا ہے، اور عجیب ہمارے ہاں کسی شے کو کہتے ہیں جیسے عجیب و غریب، یعنی حیران کرنے والی چیز. عربی زبان میں یہ حیران یعنی خوشی سے حیران ہونا، پریشانی سے حیران ہونے کو نہیں عجیب کہتے، خوشی سے حیران ہونے کو عجیب کہتے ہیں. یعنی وہ شے جو آپ کو خوش کر دے، خوشی سے آپ حیرت زدہ رہ جائیں، تو وہ شے عجیب ہوتی ہے. تو عجب الکفار نباتہ، تو اس کی جو نباتات ہے اس نے کفار کا دل جو ہے نا وہ باغ کر دیا. اب یہ میں نے محاورہ ترجمہ کر دیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ ثم یہیج، نہیں، پھر وہ کھیتی اپنے پورے زور پر آتی ہے. زور پہ تب آتی ہے جب وہ ذرا یعنی اگر چلیں گندمی کی فصل ہو تو وہ کوئی 1.5-2 فٹ کی ہو گئی، تو اب جو ہے نا معلوم ہوا کہ اب تو یہ بس اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لگے گی، سٹیاں لگیں گی، اور پھر اس کے بعد ہم اگلا جو اس سے بیج وہ نکالیں گے اس سے اپنی فصل. ثم یہیج، اچھا یہ بڑے مزے کی بات ہے. فتراہ مصفرا، تو تم اسے دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ گئی. یعنی یہ تو کوئی زیادہ دن لگتے ہی نہیں نا، جو ہی وہ اپنی جوانی کو آئی اور پورے جوبن پہ آئی، تو اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ پہلے سبز تھی، اب وہ سبزے سے بدل کے پیلی ہوگی، گندمی رنگ جو ہے نا، اور تھوڑا جو ہے نا اس کے اندر پیلاٹ آ گئی. فتراہ مصفرا، تو تم اسے دیکھو گے کہ وہ ہو گئی پیلی. پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ اب وہ پھر ایک چیز بیچ میں چھوڑ دی، اگلی بیان کر دی. ثم یکون خطاما، پھر وہ ہو جاتی ہے چورا، خطاما یعنی بھوسا بن جاتی ہے. تو بیچ میں چھوڑا کیا؟ یعنی جب وہ پیلی پڑی، پک گئی تو کٹ گئی، تو وہ جو اس کے اندر جو تھا آپ کے مطلب کی شے، گندم کے دانے، وہ آپ نے علیحدہ کر لیے، اور جو اس کے جو چارہ تھا یا بھوسا تھا وہ آپ نے علیحدہ کر دیا. اب وہ بھوسا رہ گیا کھیتی کے اندر، اصل شے اگلے لے گئے اور پیچھے چھوڑ گئے کاٹ کباڑ. وہی جو کل لہلائی تھی، کیا 2.5 مہینے 3 مہینے پہلے لہلائی تھی، وہ آپ کا دل باغ کر رہی تھی. آج اس کھیت کو جا کے دیکھو، ویرانہ چھایا ہوگا. کٹی ہوئی فصل والا کھیت، اگرچہ آپ نے خود کاٹا ہوتا ہے، اب وہ ویران ہو گیا ہوتا ہے یا نہیں؟ اب وہ دل کو بھاتا ہے. آپ جب صبح جاتے ہیں اور دیکھیں اس کھیت کو، اب آپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اب میں نے نیا ہل چلانا ہے، یہ والا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن وہ اس کھیت کے اندر کوئی چاشنی باقی نہیں رہی ہوتی، اس کے اندر کوئی دلکشی باقی نہیں رہی ہوتی، کوئی دل لبانے والی چیز باقی نہیں رہی ہوتی. اب اس کو بتایا کہ یہ تو تم کرتے ہو نا، ہر سال اس عمل سے 2 دفعہ گزرتے ہو. ایک جو ہے نا آپ کی جارے کی جو فصل ہے، اور ایک جو آپ کی موسم گرما کی فصل ہے. یہ 2 فصلیں تم ہر سال ہی اس سے گزرتے ہو، تو تم بھی تو فصل ہی ہو. وہ جو بچہ کھیل رہا ہے وہ بھی تو کسی کو کا دل لبھاتا ہے نا، جیسے وہ کھیتی لبھاتی ہے، وہ بچہ بھی تو لبھاتا ہے نا. کتنا پیارا لگتا ہے چھوٹا سا بچہ. پھر وہ جوانی کو پہنچ جاتے ہیں. ثم یہیج، تو جوانی کے بعد پھر اگلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ کمزوری شروع ہو جاتی ہے، اور بال چٹے ہونے لگتے ہیں. وہ کھیتی پیلی ہونے لگتی ہے، یہاں بال سفید ہونے لگتے ہیں. اور پھر اگلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ وہ خطامہ ہو جاتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ضعیف ہو جاتا ہے،
कमज़ोर, ज़ईफ़ का मतलब बूढ़ा नहीं होता, ज़ईफ़ का मतलब कमज़ोर। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़, जिसे हम उम्र ज़्यादा देते जाते हैं उसकी ताकत में, तवानाई में कमी करते जाते हैं, नक्स पैदा होता चला, यानी कमज़ोरी पैदा होती चली जाती है उसके अंदर। नुनक्किसहु फिल खल्क़ अफला ताक़िलून, तुम्हें समझ नहीं आती किधर जा रहे हो? जैसे वो खेती कटती है ऐसे ही तुम भी कटने वाले हो। सुम्मा यकून खुतामा, वो चूरा चूरा हो गई। तो मरने के बाद कब्र में हम क्या होते हैं? ओ भाई बाहर क्यों नहीं रखते, क्यों कहते हैं जल्दी जल्दी दफन करो? कुछ हो रहा होता है ना, कोई केमिकल चेंजेस आ रही होती है ना बॉडी में, और बाहर रख दें तो क्या होगा? थोड़े वक्त में फट जाएगी, यही होगा। तो कब्र में जाके क्या होता है? यही होता है। तो सुम्मा यकून खुतामा, फिर ये सारे ये खत्म हो गया। अब आप सोचें आज से 200 साल पहले जो इधर बैठे हुए होंगे उनकी सोचें वैसी ही नहीं होंगी जैसे आज हमारी हैं। आज वो कहाँ हैं? आपको उनके नाम भी नहीं आते। उनकी कब्रें भी जो है ना अब बोसीदा हो चुकी होंगी, उनकी तख्तियां भी नहीं मिलेंगी। कौन है जिसे परदादे के नाम से आगे शायद नाम भी नहीं आते हमें, और आए भी तो क्या, एक नाम है जो हमें आएगा, शख्सियत तो कोई भी ज़हन में नहीं आएगी। ये है इंसान की सारी, यानी जैसे आपने खेती काट दी, भूल गए कि कल किस शय ने आपको खुश किया था, ऐसे ये इंसानी नस्ल की भी खेतियां हैं जो कोई 60 साल के बाद कट जाती है, कोई 70 साल के बाद कट जाती है, पूरी पूरी नस्ल चली जाती है। हम जिस उम्र में बैठे हुए हैं इसमें आप देखें कम से कम वो 3-4 लेयर्स तो हमारे सामने उड़ गई ना। वो जो हमारी बचपन में जो बूढ़े थे वो अब कहाँ हैं, और उनकी औलादें भी चली गई हैं, अब तो अपनी बारियां लगी हुई हैं। इस एतबार से आप सोचें ये है वो साइकिल जो ह्यूमन लाइफ का साइकिल है। वो फसल का साइकिल था, ये इंसानी ज़िंदगी का एक साइकिल है, एक चक्कर है जो चल रहा है। और ये अगर उस पूरे अमल के एतबार से देखें, बुलबुला है ज़िंदगी, कुल्ज़ों में हस्ती से तू उबरा है मानद हबाब, इस ज़िया खाने में तेरा इम्तिहान है ज़िंदगी। वो इम्तिहान क्या है? ये एक नेचुरल टेंडेंसीज़ हैं, ये खेल की तरफ दिल रागिब है, ये नाच कूद की तरफ दिल रागिब है, ये अय्याशी की तरफ दिल रागिब है, ये मुँह ऊंची करने की तरफ और फ़ख्र करने की तरफ दिल रागिब है, ये माल और दौलत जमा करने की तरफ दिल रागिब है। इसको काबू किया कि नहीं किया, यही तो इम्तिहान है। एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहबुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद कमसल गैसिन आजबल कुफ़ार नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रन सुम्मा यकून खुतामा। फिर वो चूरा चूरा हो गई, इंसान भी पूरा हो गया। फसल और इंसान, यानी बात पूरी ज़िंदगी की समझा दी कि ये है जिस ज़िंदगी के लिए आप अपना सब कुछ लगा देते हो। अल्लाह ने जितनी सलाहियतें दी हैं इस ज़िंदगी को बेहतर करने पे लगा देते हो। या वो जो मुख्तलिफ सतहों की जो चीज़ें ना कि एक दफ़ा वो खेल में ही सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, या कम अज़ कम वो एज का वो पीरियड बर्बाद कर दिया, फ़ख्र और तफाखुर में ही वो पीरियड बर्बाद कर दिया, और माल और असबाब जमा करने ही में वो पीरियड बर्बाद, असल में दुनिया में बर्बाद कर दिया। ये सबसे ज़्यादा खसारे में इंसान है। खा दुनिया में उसने वो दुनिया का सबसे बेहतरीन एथलीट बन गया हो, उसने 20 गोल्ड मेडल जीत लिए हों, लेकिन ज़ाहिर है गोल्ड मेडल जीतने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है ना, सारी ज़िंदगी उधर मुड़ के वो स्पेशलिस्ट बनना पड़ता है। ऐसे तो नहीं गोल्ड मेडल मिल जाते। ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं ये तो अपने फैमिली को भी टाइम नहीं दे सकते, ये सारा टाइम उधर खपाते हैं तो तब इतने बड़े खिलाड़ी बनते हैं। आर्टिस्ट वो खपते हैं उसमें तो तब आर्टिस्ट बनते हैं। रियाजत किसी शय का नाम है ना, रियाज करना। इसी से आगे चलिए तो ये जो जिन्होंने जो बिलियनियर बने होते हैं, अरबों खरबों के मालिक, तो कारोबार को सबसे आगे रखते हैं तो तब बनते हैं ना। इस सब लफ्ज़ आया है अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, वो लोग जिनकी सारी सही, सारी मेहनत, सारी कोशिश, सारी भागदौड़ दुनिया में गर्क हो गई, दुनिया में लग गई, दुनिया में खो गई, दुनिया में डूब गई, इधर ही लगे रहे और कुछ उन्होंने सोचा ही आगे देखा ही नहीं। ये नाकाम तरीन लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा अमल के एतबार से खसारे में जाने वाले लोग हैं। अक्सरीन आमाला, जो अमाल के एतबार से सबसे ज़्यादा घाटे में लोग हैं वो ये लोग हैं, अगरचे कि दुनिया में उन्होंने कितना ही बुलंद मकाम क्यों ना हासिल कर लिया हो। इसलिए कि जब खुतामा हो जाएंगे तो उसके बाद तो काम आने वाली चीज़ें वो हैं जो अभी मैंने आपको गिनवाई थी, इल्लल मुसल्लीन से जो शुरू हुई थी, असल में तो वो है जो काम आने वाली होंगी। वो अगर नहीं है तो ये नाकाम तरीन लोग हैं।
تو دنیا کی زندگی آپ کو لگتی ہے جو اتنی طویل، حقیقت میں یہ اس فصل ہی کی مانند ہے جو آپ کے سامنے تیار ہوتی ہے، پکتی ہے، اس کے بعد کٹ جاتی ہے۔ آپ کے سروں کی فصل بھی پک کے تیار ہوتی ہے، اس کے بعد کٹ جاتی ہے، اور اب تو کچھ جلدی ہی کٹ جاتی ہے نا، اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا، اور جوانی کی موتیں شروع ہوئی ہیں۔ تو یہ تو ہے دنیا، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی، کیونکہ یہ تو کہانی ختم نہیں، فصل کی کہانی تو ہو گئی ختم، گندم کے دانے سے کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، اور گندم کی بالی سے اور گندم کے جو بھی وہ ٹانڈی ہے اس سے کوئی حساب نہیں ہونا، حساب ہونا ہے یہ جو انسان اللہ نے بنایا، اشرف المخلوقات، جس کے لیے یہ سب کچھ بنایا، وہ مرنے کے بعد، ختامہ ہونے کے بعد دوبارہ جی اٹھے گا، باعث بادل موت ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کا محاسبہ ہوگا، اکاؤنٹیبل ہوگا، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، سخت عذاب ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اور بخشش ہے اللہ کی طرف سے، وَرِضْوَان، اور اللہ کی خوشنودی ہے، رضا ہے اللہ کی، اللہ راضی ہو جائے۔ تو اب آپ اسے یوں سمجھیں کہ وہاں پہ اتنے مرحلے نہیں ہیں جتنے یہاں پہ ہے نا، 1 2 3 4، وہاں پہ ایسا نہیں ہے، وہاں پہ ایک ہی وقت میں 2 میں سے ایک ہے، یا عذاب شدید ہے یا مغفرۃ من اللہ و رضوان ہے، اللہ کی طرف سے بخشش ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے، بس، یا دائیں والوں میں یا بائیں والوں میں، کوئی تیسرا انجام نہیں ہے وہاں پہ۔ اور نمبر 2 وہ دائمی ہے، یہ دیکھیں نا، یہ کوئی بھی مرحلہ ہے تو کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 15 سال کا ہے، کوئی 8 سال کا ہے، اور اس کے بعد زندگی ختم ہو گئی۔ وہاں پہ یہ 2 ہی چیزیں ہیں، اور یہ ابداً ابدا ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دوزخ میں چلا گیا دائمی زندگی ہے، جنت میں چلا گیا دائمی زندگی ہے، اب اس میں کوئی فرق نہیں آنا ہے، اور یہیں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لینا ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور اس کی رضا ہے۔ اب یہاں پہ ذرا رکیے اور سوچئے، جس بندے کو یہ سمجھ آ گئی، صرف اس نے طوطے کی طرح رٹا ہوا جملہ نہیں بولا کہ اصل زندگی آخرت ہے، اسے یہ سمجھ آ گئی کہ واقعی اصل زندگی آخرت ہے۔ اب دنیا کی زندگی اس کو کیسے اپنی طرف راغب کر سکتی ہے، اسے کیسے اٹریکٹ کر سکتی ہے، اسے کیسے اپنی طرف کھینچ سکتی ہے؟ ہاں، اس صورت میں کھینچ سکتی ہے جب اس کے ذہن سے وقتی طور پہ غفلت ہو جائے آخرت سے، لیکن اگر وہ یقین اس کا محکم رہے، پیوست رہے اس کے دماغ میں، تو یہ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا۔ ایک زندگی 60 سال کی ہے، دوسری زندگی ابداً آباد ہے، پہلی تو یہ بات۔ اچھا، کوالٹی آف لائف، ایک زندگی وہ ہے کہ جس میں بڑی کمزوریاں بھی ہیں، بہت جو ہے مشقت بھی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، دکھ بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، آلام بھی ہیں، ایک یہ زندگی ہے۔ ایک وہ زندگی ہے جس میں نہ کوئی دکھ ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی موسم کی شدت ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی حادثہ ہے، کسی درجے کی کوئی مشقت نہیں، کوئی لیبر نہیں۔ کیا کمپیریزن ہے یار؟ کوئی کمپیریزن نہیں۔ ہمارے لوگ آ کے ہمیں بتاتے ہیں یار یورپ کی اور پاکستان کی زندگی کا کیا تقابل ہے، کہتے ہیں کوئی تقابل نہیں ہے، وہ تو بڑی کوالٹی لائف ہے، اور یہاں پہ تو بڑی جو ہے اسٹرگلنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو بابا ذرا سوچو نا، آخرت کا اور دنیا کا کیا کمپیریزن ہے؟ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے۔ وہ تو ہستی ہے، یہ بلبلہ ہے، وہ کلزم ہستی ہے، اس کے مقابلے میں یہ تو ایک حباب ہے، ایک بلبلہ ہے۔ جیسے کوئی بلبلہ پانی کے اوپر بن جائے، اور آخرت سمندر کی مانند ہے، وہ زندگی کا اگر سمندر ہے تو یہ اس سمندر کے اندر ایک بلبلہ ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا، اور کوالٹی کے اعتبار سے کوئی کمپیریزن نہیں بنتا۔ تو اب اگر انسان کا فی الواقع نقطہ نظر یہ ہو تو وہ کون سی زندگی کے لیے محنت کرے گا؟ اور جب تک یہ نقطہ نظر نہ صحیح ہو، وہ دین کے رستے پہ چل سکتا ہی نہیں۔ اتنا چل لے گا جتنے سہولت سے چلا جا سکے گا، جہاں مشکل پیش آئے گی وہاں وہ بھی اسی طرح یو ٹرن لے گا جیسے پرویز مشرف نے یو ٹرن لیا تھا، کیونکہ مشکل کو فیس کرنے کے لیے دنیا کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ دنیا کی قربانی آپ تبھی دے سکتے ہیں جب آپ کے سامنے آخرت مستحضر ہو، بالکل سامنے حاضر ہو، تب آپ دنیا کی قربانی دے سکتے ہیں، وگرنہ بندہ کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے۔ اب یہ اپنی طرف کھینچ تو لیتی ہے،
تو جیسے کوئی بھی جیسے کہتے ہیں چمکتی چیز اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، تو آپ ایک چمکتی چیز کو سونا سمجھ کے اس کی طرف چلے جاتے ہیں، تو حالانکہ وہ سونا نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ چلیں اس وقت تو اس کو اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ سارے مراحل جو ہیں یہ متاع ہیں، جو زندگی کے لیے لازم ہیں، ان کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہیں اگر انہی میں آدمی کھو گیا تو یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اس کے اندر رہ کے ہی وہ اصل زندگی کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ باقی یہ کہ یہ متاع الغرور پر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست جو بھی آگے اللہ نے موقع دیا تو اس پر بات کریں گے۔ تو یہاں پہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیجئے کہ یہ زندگی کی جتنی بھی آسائشات ہیں، کھیل ہے، کود ہے، زینت ہے، یا یہ کہ تفاخر کا جتنا سامان ہے، یا مال و اسباب ہے، یہ سب سامان غرور ہے، متاع الحیات الدنیا ہے، اور یہ متاع الغرور ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔